قضا نماز کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی کس وقت پڑھیں، اور یہ بھی سنا گیا کہ رمضان کے آخری جمعے میں قضا عمری، مطلب کوئی آخری جمعے میں 1-2 رکعت پڑھ لی جائے تو ساری زندگی کی قضا ادا ہو جاتی ہے. یہ اس طرح کی باتیں مارکیٹ میں پھیلائی جاتی ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے یہ بھی آشکار فرما دیں. دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی قدر کرنی چاہیے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز لازم ہے لوگوں پر مقرر شدہ وقت میں. تو ایک فریضہ اللہ تعالیٰ نے مقرر شدہ وقت میں لازم کیا ہے تو اس کی رعایت کرنی چاہیے. صحیح. ہم ہر چیز کو اپنے وقت پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ہمیں دنیاوی کوئی منفعت حاصل ہونا ہوتی ہے یا کسی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس کی بڑی رعایت کرتے ہیں. لہٰذا خالق اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی جانب سے اتاری گئی پابندیوں پر انسان پورا اترے، اور اس میں لازم اور ضروری آپ اس کی برکت یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نماز ایک ایسی شے ہے کہ جو انسان کو بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے. تو انسان جو ہے وہ اللہ کے احکام پر عمل کے ذریعے سے ہی تو درجۂ کمال پر پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح اور جسم کا مجموعہ بنایا ہے، تو جہاں اللہ تعالیٰ اس جسم کی ضرورت کو پورا کر کے اس کو درجۂ کمال پر پہنچاتا ہے، اسے پالتا رہتا ہے، اسی طرح اس کی روحانی ضرورت کو بھی پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ احکام اتارتا ہے. لہٰذا جب مقررہ وقت میں نماز لازم ہے تو اسے مقررہ وقت ہی میں پڑھنا چاہیے. اس پر کثیر وعید ہے. اگر قضا ہو گئی تو توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد چونکہ یہ ایک ایسی شے ہے جس کا تدارک ہو سکتا ہے قضا کے ذریعے سے، تو توبہ اس وقت تک مقبول نہیں ہوگی جب تک اس کا تدارک نہ کیا جائے. لہٰذا قضا ادا کرنا ضروری ہے. اب اس میں کس وقت میں ادا کی جائے، تو ہر وقت جو ہے وہ قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے سوائے ان اوقات کے کہ جن میں ہر قسم کی نماز پڑھنا ممنوع ہے، اور یہ اوقات جو ہے ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. سورج کے طلوع کے وقت، یعنی جیسے ہی سورج طلوع ہوا 20 منٹ تک مکروہ وقت ہے، نہیں پڑھیں گے کوئی بھی نماز، تو قضا بھی نہیں پڑھیں گے. اسی طرح غروب کا وقت، جو غروب ہونے سے پہلے کا جو 20 منٹ کا وقت ہے اس میں نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح سے دوحہ کبریٰ کے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب چلتا رہتا ہے ایک جگہ رک جاتا ہے، تو یہ 35-40 منٹ تک رکا رہتا ہے، تو اس رکے رہنے کے وقت کو دوحہ کبریٰ کہتے ہیں. تو اس وقت میں بھی یہ قضا نماز، کوئی بھی نماز نہیں پڑھتے تو پڑھ سکتے، تو قضا بھی اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ ہر وقت میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک چیز کا لحاظ ضروری ہے کہ جب آپ فجر کے بعد اگر کوئی شخص قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے، تو چونکہ فجر کے بعد نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نفل کی اجازت نہیں ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ یہ قضا نماز جو ہے مسجد میں نہ پڑھے، ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے قضا پڑھ رہا ہے. اسی طرح سے عصر کے اگر فرائض ادا کر لیے ہیں تو اس کے بعد بھی نفل پڑھنا منع ہوتا ہے. لہٰذا اگر یہ قضا پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ تو سکتا ہے، لیکن مسجد میں نہیں پڑھے گا، کیونکہ دیکھنے والا مطلع ہو جائے گا، اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ نفل تو منع ہے، لہٰذا قضا پڑھ رہا ہوگا. اور قضا جو ہے وہ گناہ ہے، پہلے گناہ کر چکا ہے، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے. لہٰذا اس چیز کی رعایت ضروری ہے. اور جہاں تک سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ قضاء عمری جو ہے رمضان میں کسی جمعے میں، تو یہ خرافات ہے، لوگوں کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک خطا ہوئی ہے، اس کا تدارک اسی صورت میں ہوگا کہ اس کو اسی طرح سے ادا کیا جائے. اب اسی طرح سے تو ادا نہیں کر سکتے کہ ہم وقت کو تو واپس نہیں لا سکتے، ایک چیز تو نکل گئی، لیکن تعداد کو تو پورا کریں. تو تعداد کو پورا کریں گے تبھی قضا مانی جائے گی، ادروائز وہ کاؤنٹیبل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمائے مفتی صاحب کہ کن کن رکعتوں کی قضا کرنی ہے کن نمازوں میں، تاکہ یہ بھی ذرا کلیئر ہو. جی 6 نمازیں ہیں کل، یعنی فرائض ہی کی قضا ہوگی، ٹھیک ہے، سنتوں کی اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی. تو فجر کی 2 ہیں، عصر، ظہر، عصر، عشاء، یہ 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں اور وتر کی 3 رکعتیں، کل پورے دن کی ملا کر 20 رکعتیں بن. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، قضا نمازوں کے حوالے سے مفتی صاحب نے بہت کمال گفتگو فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرض نمازیں ان کے اوقات میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، بعد میں ہو سکتا ہے جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں ان کو بعد میں احساس ہو کہ کاش ہم جوانی میں، جب جسم میں جان تھی، جب ہمیں اٹھتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے دقت نہیں ہوتی تھی، بیٹھتے ہوئے مشکل نہیں ہوتی تھی، اس وقت ہم جوانی میں ہی اللہ کی عبادت ان کے اوقات میں کرتے تو کتنی اچھی بات ہوتی. بعد میں لوگوں کو ہوتا ہے احساس، لیکن یہ کہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش نصیب ہے کہ جن کو ابھی توفیق ملی ہوئی ہے جوانی میں کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے اوقات میں کر رہے ہیں. اور وہ بھی خوش نصیب ہیں کہ جن کو جیتے جی یہ شعور مل جاتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر ان کی قضا نمازیں ان کے کاندھوں پر ہوتی ہیں، جو قضا بھی ادا نہیں کر پاتے. وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
تمام قضائیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ نمازیں وقت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔